پکڑ کر آپ پیدل چل رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان، میں گھوڑے پر سوار اور آپ پیدل. انہوں نے کودنا چاہا، کہا ماذ بیٹھے رہو، میں یہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر جو چل رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہوں. یہ میرا بیان کر دینا بڑا آسان ہے، آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا اپنے اوپر قیاس کیا جائے یا آج کا جو معاشرہ ہے اس پر ذرا قیاس کیا جائے کہ آج آدمی ذرا سا کسی اونچے عہدے پہ آ جاتا ہے تو اپنے سے نیچے طبقے کو گھوڑے پہ بٹھا کر اس کی لگام پکڑ کے چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اپنے برابر میں بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے. اور یہ امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کی تعریف قرآن میں بہت جگہوں پر اللہ نے خود کیا ہے. اتنا عظیم نبی اپنے ایک غلام کی گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں. یہ ہے ابدیت. جب حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اترتی ہے تو پھر اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس باقی نہیں رہتا. اور یاد رکھیے اس زمین پر ہر خرابی کی جڑ بڑائی ہے. اہل علم نے ام الامراض لکھا اس کو، یعنی دنیا میں جتنی انسانوں کے اندر خرابی ہے، جتنا بگاڑ ہے، جتنی برائی ہے، اس کا سبب صرف بڑائی ہے. عاجزی جو ہے، جو اللہ نے صفت بیان کی کہ رحمان کے بندے تو ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. عاجزی ہر خوبی اور ہر ترقی کا زینہ ہے. جس کے اندر عاجزی آ گئی اس کے اندر ساری خوبی، ساری ترقیاں سب اس کی طرف آ جائیں گی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. جس کے اندر بڑائی آ گئی اس کی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے، آخرت بھی اجڑ جاتی ہے. اللہ نے کہا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض والفساد والعاقبۃ للمتقین. آخرت کا گھر ہم اس کو دیں گے جو بڑائی نہیں چاہتے، بالکل صاف دو چار کی طرح. دوسری جگہ کہا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا بڑائی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. تیسری جگہ کہا واللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بہت آیتیں. سورہ اعراف آیت نمبر 146 میں اللہ نے بڑی عجیب بات کہی، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. یہ بڑی عجیب بات اللہ نے اس آیت میں کہا کہ جو لوگ زمین پر ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر والے گھمنڈ، ان کو میں اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا اور دیکھ لیں میری ساری نشانیاں پھر بھی نہ لائیں ان پر ایمان. متکبر کی یہ پہچان اللہ بتا رہا ہے کہ اس کو کیا نقصان ہوتا ہے. دیکھ لیں، اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لیں میری ساری نشانیاں پھر بھی نہ لائیں اس پر ایمان. دیکھ لیں سیدھی راہ تو اس کو نہ بنائیں اپنی راہ، اور دیکھ لیں بھٹکے ہوئوں کی راہ تو اس کو بنائیں اپنی راہ. آج کا حال یہی ہے. اور پھر آگے اللہ بیان کیا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا اور اس سے وہ بے خبر رہے، غافل رہے. یعنی اللہ کی آیات کی نشانیوں کو اگر وہ گہرائی کے ساتھ اس پر غور کیا ہوتا، تدبر کیا ہوتا تو یہ چیز ان کے اندر نہ تھی، لیکن اس کو بہت ہلکے میں لیا. اسی لیے اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حق کو جھٹلانا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا. یہ دو چیزیں جس کے اندر ہم متکبر ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس کو ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے.
आजिजी जन्नत में ले जाएगी, घमंड जहन्नम में ले जाएगा। वो चाहे जिस चीज का घमंड हो, अगर इबादत के जरिए भी घमंड आ रहा है, बड़ाई आ रही है, तो इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहया उल उलूम में लिखा कि ये इबादत इसको जहन्नम में ले जाएगी। कुरान तो बड़ा बड़ा ही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बड़ाई को अमली तौर पर अपने पैरों से रौंद कर बताया। कहो तो आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक और बता दे रहा हूं। एक मरतबा एक जगह लोगों ने सफर में थे, तो काम अपना अपना तकसीम किया। किसी ने कहा कि मैं तो आटा गूंद लूंगा, किसी ने कहा मैं ये कर लूंगा, किसी ने कहा मैं ये कर लूंगा। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम था वो छूट गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मैं करूंगा। वो काम क्या था? जंगल से लकड़ी लाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काम मैं करूंगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमारे होते हुए आप। फरमाया अल्लाह इम्तियाज को पसंद नहीं करता, यानी फर्क मराती को। मैं अल्लाह की रजा के लिए काम करने जा रहा हूं, तो आप जंगल गए और वहां से लकड़ी काट के लाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दियत आपके पूरे जिस्म पर गालिब और नुमाया तौर पे दिखती थी। बहुत से वाकयात आपकी जिंदगी में, छोटे छोटे बच्चों को आप सलाम करते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा कहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सलाम में पहल करने का कभी मौका ही नहीं दिया। ये आम तौर पे साहबा का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हम लोगों को सलाम में पहल करने का मौका नहीं दिया। आजिज़ी के बरक्स बड़ाई जो है ये दुनिया और आखिरत दोनों में डुबो देगी, आदमी को बर्बाद कर देगी। और आजिज़ी दुनिया आखिरत दोनों में इंसान को कामयाबी और बुलंदी की तरफ ले जाती है। लेकिन अलमिया है कि जो चीज कामयाबी की तरफ ले जाती है उसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता। आजिज़ी पैदा करने में कोई पैसा नहीं खर्च होता। उससे तकरीबन साद और नादिर को छोड़कर पूरी इंसानियत खाली है। और बड़ाई जिसमें बड़ा पैसा खर्च होता है, बड़ाई ऐसी नहीं हासिल होती। बड़ाई में बात खर्च हो तो करोड़ों रुपए लगाते लोग, सिर्फ इस बात पर कि लोग मुझे बड़ा मान लें, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आजिज़ी में 1 रुपया नहीं खर्च होता। आप किसी को पहले सलाम कर लो उसमें कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। आप किसी को अपने से अच्छी जगह पे बिठा दीजिए उसमें कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। लेकिन अजीब बात है कि वो बड़ाई जो जहन्नम में ले जाएगी, वो बड़ाई जो हमारी दुनिया भी उजाड़ देगी, हर आदमी उसी बड़ाई को हासिल करने में लगा हुआ है, पूरी दुनिया। और वो आजिज़ी जो दुनिया में भी सुकून और चैन का जरिया है और मौत के बाद हमेशा की जन्नत देगी, उससे तकरीबन लोग खाली है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये वो लोग थे जिनकी तरबियत रसूल अरबी ने बराह रास्त किया था। इन लोगों के अंदर आजिज़ी कैसे गालिब थी। जब ये खलीफा हो गए तो उसामा बिल्कुल नौवर बच्चे थे, गालिबन 17-18 साल उम्र नहीं होगी। तो एक लश्कर का अमीर बनाकर उनको अबू बकर सिद्दीक रवाना कर रहे थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उसामा के घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चल रहे थे। आप जरा गौर करिए कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। और उस वक्त दुनिया की 2 सुपर ताकतें, ईरान और रूस, इन 2 ताकतों के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर चुके थे लोग। तो गोया सिद्दीक अकबर जो एक बड़ी ताकत थी दुनिया, और फारूक आजम के दौर में तो दोनों ताकतें ही खत्म हो गई, मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई। तो फारूक आजम को तो दुनिया का सुपर पावर कहा जा सकता है, लेकिन सिद्दीक अकबर भी सुपर पावर के करीब पहुंच चुके थे। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक एक बच्चे की घोड़े की लगाम पकड़ के चल रहे हैं। ईमान जब आता है तो बड़ाई खत्म हो जाती है, जैसे आग गंदगी को खत्म कर देती है, जला देती है। ऐसे जब खुदा की अजमत
حقیقی معنوں میں اندر اترتی ہے تو انسان کے اندر بڑائی کا تصور بھی باقی نہیں رہتا. تو ابو بکر صدیق اتنی بڑی حکومت کے مالک ایک بچے کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں. اسامہ نے کہا کیونکہ ابو بکر صدیق تو بہت عمر دراز تھے, تقریباً اس وقت 70 سال عمر رہی ہوگی یا کچھ کم. تو انہوں نے کہا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے ورنہ میں نیچے اتر جاتا ہوں. تو اسے برداشت نہیں ہوا کہ ہمارا بادشاہ پیدل ہو اور میں گھوڑے پر. انہوں نے کہا اسامہ گھوڑے پر بیٹھے رہو, اللہ کی قسم تجھے گھوڑے سے اترنا نہیں. اور بڑا عجیب جملہ کہا صدیق اکبر نے, میں اللہ کی رضا کے لیے پیدل تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چل رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ جو اپنے بندے کی جو چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے. عاجزی کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, اللہ کے سامنے بے بس سمجھنا. اور وہ بے بسی عاجزی 24 گھنٹہ اس کی زندگی کے ہر چیز پر غالب ہو, چاہے وہ شادی ہو چاہے وہ غمی ہو, ہر جگہ عاجزی غالب ہونی چاہیے. تو دنیا میں بے شمار نقصانات سے بچ جائے گا, کامیابی کی ہر منزل کو وہ طے کر لے گا, اور آخرت میں تو جنت اس کے لیے ہے ہی. اس کے برعکس اگر بڑائی کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے تو دنیا میں اس کو پہلا عذاب یہ دیا جائے گا کہ سکون کی دولت سے محروم کر دیا جائے گا, تفکرات سے اس کے سینے کو اللہ بھر دے گا. اور قرآن 2-2-4 کی طرح کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد اس کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے ہر صحابی کی زندگی عاجزی میں ڈوبی ہوئی تھی, اور تکبر کا تو دور دور تک ان کے یہاں شائبہ بھی نہیں. بڑائی نام کی کوئی چیز صحابہ کے یہاں نہیں پائی جاتی. میں آپ کو اس صحابی رسول کا واقعہ بیان کر دوں کہ کس قدر وہ عاجزی میں ڈوبے ہوئے تھے, بڑائی کا نام و نشان مٹ گیا تھا. جو دنیا کے سپر پاور تھے, جن کی تائید میں 22 مقام پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, اتنے بڑے صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ اپنے غلام کو لے کر کے رات کی اندھیری میں رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلے. ذرا آپ توجہ کریے, یہاں ایک معمولی عہدیدار بھی کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ تو وقت کے امیر المومنین تھے, حاکم تھے, سپر پاور تھے. پوری دنیا میں حضرت عمر سے بڑی کوئی سلطنت نہیں تھی, پوری دنیا میں حضرت عمر سے بڑی کوئی طاقت نہیں تھی. اتنی بڑی طاقت کا مالک رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے چلے. ایک جگہ دیکھا کہ وہاں آگ چل رہی ہے اور کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے, کچھ بچے اس کے پاس میں. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا ذرا چل کے دیکھتے ہیں یہ کون ہے. غالباً یہ کوئی مسافر ہے اور یہ بستی میں نہیں پہنچ پائی اس لیے یہاں ٹھہر گئی. وہاں جا کے دیکھا تو بچے رو رہے تھے اور ہانڈی چڑھی ہوئی تو اس میں کچھ آگ جل رہی تھی نیچے. انہوں نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں. کہا ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی بھر کر کے دل بہلانے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ بچوں کے ہو کہ اس میں کچھ پک رہا ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا. آپ فوراً غلام کو لے کر واپس لوٹے, بیت المال میں سے آٹا اور دال اور جو جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ سب لیا اور ایک بوری پوری بھر لیا اور اپنے غلام سے کہا کہ میری پیٹھ پر اسے رکھ دو. لکھنؤ کے روشن ضمیروں یہ بہت قابل غور بات ہے. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن نے جو 12 علامات اور صفت بتائی ہے ایمان والوں کی, جنتیوں کی, ان میں سے پہلی ہی صفت پر میں آج بیان کر پاؤں گا کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے, بہت عجیب ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو لوگ نہیں سمجھیں گے تو سب کچھ کیا طرح بیکار ہو جائے گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بوری میری پیٹھ پر رکھ دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی کمپنی کے مینیجر نہیں تھے, یہ اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے. یہ امیر المومنین تھے. آج کی زبان میں, اگر پچھلے دور کی زبان میں بادشاہ کہہ لیجیے, آج کی زبان میں پرائم منسٹر کہہ لیجیے, پریسیڈنٹ کہہ لیجیے, اور پھر عام پریسیڈنٹ نہیں تھے وہ,
موجودہ جو سپر پاور ہے اس سے بھی بڑی سپر پاور فاروق اعظم تھے. ثبوت ہے, اگر کوئی دلیل چاہے گا تو جمعے کے بعد سوال کریے, میں جواب دوں گا. موجودہ سپر پاور سے بڑے سپر پاور حضرت عمر تھے, ثبوت موجود ہے میرے پاس. اتنی بڑی سپر پاور کا مالک غلام سے کہہ رہے ہیں بوری میرے اوپر رکھ دو. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر بڑائی کا شائبہ بھی ہو, ایک ذرہ بڑائی لو. اور قرآن آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنی بڑائی کو دفن کر دو, عاجزی کا پیکر بن جاؤ, تو تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا, آخرت بھی بنا دوں گا. اور اگر عاجزی کے خلاف بڑائی کی طرف بڑھو گے تو اللہ نے فرمایا بڑائی میری چادر ہے, جو اس میں مداخلت کرے گا اس کو پھاڑ دوں گا. اور اس کے جوابات پریکٹیکل اگر چاہتے ہو تو اس بیان میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. بعد میں سوال کریے, میں جواب دوں گا کہ بڑے بڑے متکبرین کا کیا حال ہوتا ہے. مال ہونے کے باوجود, حکومت کی اعلیٰ کرسی پر ہونے کے باوجود, باڈی گارڈ والنٹیئر ہونے کے باوجود, سارے تعین کے نقشے کے ہونے کے باوجود ان کی زندگیاں اسی دنیا میں کیسی اجڑتی ہیں اور کیسی ویران ہوتی, اس کے پریکٹیکل ثبوت کے انبار موجود ہیں. جس کے اندر عبرت کی نظر ہوتی ہو, جانتا ہو تو جو جاہل ہوتا ہے اوپری چمک میں دیکھو اس کے ساتھ باڈی گارڈ. معاملہ تو اندر کا ہے بھائی. اگر سب کچھ ہونے کے باوجود اندر میں سکون نہیں ہے تو سب بیکار ہے. میں پہلے اس کی ایک مثال دے دوں ابھی پریکٹیکل, اور یاد دلانا نعیم خان صاحب کی بیان کہاں چھوڑا ہوں, حضرت عمر کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. میں بڑی تھی لیکن وقت بہت کم ہے. میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں, تفصیل کا وقت نہیں رہا کیونکہ وقت ہی نہیں بچا ہے. جاپان اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ دیانتدار ملک ہے. اگر آپ روڈ پر کوئی قیمتی چیز چھوڑ دیجیے, کوئی اس کو اٹھا کے دیکھے گا نہیں. جاپان میں کوئی ملاوٹ نہیں کی جاتی. جاپان میں 30 سال کے اندر ایک بھی چوری نہیں ہوئی, 30 سال کے اندر ایک بھی مرڈر نہیں ہوا. بڑے ایماندار, بڑے نیک لوگ ہیں وہاں, مہمان نواز بے پناہ ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے, لیکن ابھی جو کورونا کا دور گزرا تھا اس میں 2000 جاپانیوں نے سوسائڈ کیا. دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک, تمام دنیا, اس میں امریکہ بھی داخل ہے, ٹیکنالوجی ان سے 10 سال آگے. پھر وہاں سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ تفصیل کا وقت نہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر میری عظمت سے خالی ہوگا تو ساری خوبیوں کے باوجود اندر سے خالی ہوگا, اور یہی اندر کا خالی پن انسان کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کرتا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے, ورنہ طبیعت بیچاری پورا جاپان آج آپ کے سامنے کھڑا کر دوں. بالکل آپ جاپان کرایہ دے کر جو دیکھتے ہیں نا, وہ میں یہاں اپنی گفتگو میں دکھا سکتا ہوں. یہ جاپان کا میں نے ایک تصویر, ایک جملے پیش کیا. تو حضرت عمر کا واقعہ تھوڑا سن لیجیے آپ. کیا کہا انہوں نے اپنے غلام سے؟ بوری میرے کندھے پر رکھ دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے, وقت کا پریسیڈنٹ کہہ رہا ہے, وقت کا سپر پاور کہہ رہا ہے کہ بوری میرے کندھے پر رکھو. یہ ہے علی جی عقل والا, تکبر والا. وہ تھوڑو یہ کہے گا میں بادشاہ, بوری میرے کندھے پر. غلام نے کہا امیر المومنین مجھے دے دیجیے, میں رکھ کے چلوں. فاروق اعظم کا جواب سنو. غیور جوانوں آپ سے مخاطب ہوں, خاص طور سے بوڑھوں کا تو آخری دور ہے. دنیا میں انقلاب جوانوں سے آتا ہے. میں یہاں کے جوانوں سے مخاطب ہوں. چند پیسے آگے اتنی عقل. اگر کوئی روڈ پر کمزور بول اٹھانے کے لیے کہتا ہے تو اس کو ڈانٹ کر کے آگے نکل جاتے. تیری ہمت کیسی ہوئی کہنے کی؟ یہ اسلام ہے, یہ سپر پاور ہے. جب غلام نے کہا بوری میں لے کے چلوں, حضرت عمر نے جواب دیا میدان محشر میں میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا کیا؟ جب ایمان اندر آتا ہے تو ہر وقت میدان محشر دکھائی دیتا ہے. جب لفظاتی نہیں حقیقت میں ایمان آتا ہے تو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہر وقت اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں. جب ایمان اندر آتا ہے تو جنت کی راحتیں ہر وقت اس کے نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے, تو پوری دنیا ہیٹ ہو جاتی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کیا میدان محشر میں میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ اللہ جب اس عورت کے بارے میں سوال کرے گا تو عمر کو جواب دینا پڑے گا نا, تمہیں تو نہیں نا. اب حضرت عمر وہاں گئے تو وہاں کا لوگ کہتے ہیں لو, ہم لوگ تو کہتے بڑا تیر مار دیا نا, تجھے راشن بھرا دیا مہینے کا چھٹی. نہ
حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے چولہا جلایا اور ہنڈیا رکھی، اپنے ہاتھ سے پورا کھانا پکایا. عورت کو نہیں کہا کہ میں نے لا کے دے دیا پکا لو، اپنے ہاتھ سے پکایا اور پکانے کے بعد ان بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے نکال کر کھلایا. تو کھلانے کے بعد تو چلے آتے نہیں ہے، بیٹھے ہوئے تھے. اب کھانے کے بعد بچوں کی فطرت ہوتی ہو آپس میں مستی کرنے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں. تو بچے ہنسنے لگے، کھیل کود کرنے لگے. حضرت عمر ان کو دیکھتے رہے اور پھر اپنے غلام سے کہا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں. اس عورت نے کہا کہ تم تھے امیر المومنین ہونے کے لگے، عمر کی جگہ تمہیں امیر بنانا چاہیے تھا. اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ یہی امیر المومنین جو میرا کھانا پکا رہے. حضرت عمر نے کہا کہ بہن جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو وہاں مجھے پاؤ گی. یہ اس وقت بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، میں بہت بڑا ترم خاں ہوں اور میں یہ ہوں. انہوں نے کہا جب تم وہاں جاؤ گے تو مجھے وہاں پاؤ گی اور آ جانا، میں تمہاری مدد کر دوں گا. یہ کون سی چیز ہے؟ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ فاروق اعظم کی زندگی میرے تحت اس وقت ذہن میں عمر کے آ رہے ہیں. اتنے حیرت انگیز واقعات ان کے ہیں، بھرے پڑے ہیں عاجزی سے. چھوٹے چھوٹے آدمیوں سے معافی مانگ رہے ہیں. کب؟ جب سپر پاور. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بڑائی دفن ہو جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، تب سے ان کا وقت نہیں. اس آیت کو بھی پورا ترجمہ نہیں کر سکا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا پر بھی نہیں پہنچ سکا. 12 آیتیں تو بہت دور ہوتی ہیں. اسی ایک آیت کو بھی میں پورا نہیں کر سکا، لیکن وضاحت ضروری تھی. اگر میں ترجمہ کر کے نکل جاتا تو بات پوری سمجھ میں نہ آتی. اللہ ہم سب کو عاجزی والا بنائے اور تکبر سے نجات دے. سنتیں پڑھ لیجیے.